اچھا وہ تو واپس آ گیا ہے. اب ہم 58(2)B کا اختیار یعنی اسمبلی توڑنے کا اختیار، یا حالانکہ اسمبلی توڑنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ نہیں دے سکتے ہم عدلیہ کو کہ عدلیہ جو ہے حکومت ختم کر دے. بھائی وزیر اعظم کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کے خلاف نہیں ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کی کہانی نہیں بنا. انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ عمران کو اور بڑا نواز شریف کو شوق ہے وزیر اعظم بننے کا، پہلے اسمبلی کے ممبر تو الیکٹ ہوں. وہ نہیں ہونا چاہ رہے بھائی، وہ تو آپ کو بھی باہر لانا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی باہر آئیں، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے تین وغیرہ وغیرہ. وہ اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں اور یہ ساری ایک مذاق خیز صورتحال بنا دی ہے اور آپ اس خود مذاق خیز صورتحال کا حصہ بن گئے ہیں. اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں آتا وزیر اعظم رہ سکتے ہیں گیلانی. گویا اپیل کا فیصلہ آ گیا تو پھر تو وہ وزیر اعظم نہیں رہ سکتے. اس کا مطلب ایک میسج ہے کہ تیاری کیجئے، سامان بانٹیے، گھر جانے کا راستہ ڈھونڈیے، عزت و آبرو کے ساتھ جائیے. اور کافی ہم نے آپ سے جو کام لے لیا ہے، ہم اب آپ کو اشارے دے رہے ہیں کہ آپ کے جانے کا وقت آ گیا، آپ کو جانا ہوگا جی. پیپلز پارٹی طے کر چکی ہے کہ انہیں ڈمپ کرنا جی. وہ بیانات جیسے بھی دیں، جس طرح کی دیں، کچھ بھی دیں. آج قائرہ صاحب نے کہا جی نظمیں ان کا ذاتی پتہ نہیں کیا کہا، یہ نظم نہیں کورٹ کی خلیل جبران کی، اس کی بنیاد پر ایک خود لکھ دیا کہ وہ قابل نفرت ہے وہ قوم، قابل نفرت ہے وہ قوم. یہ بھی ایک رومانٹک ریٹیرک ہے جی، دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں. یعنی رومانوی خطابت ہے، خلیل جبران کی شاعری جو ہوتی ہے وہ ایک طرح کی رومانوی خطابت ہی ہوتی ہے. اور شاعری ہے یا کیا ہے، وہ نثر کے جو ٹکڑے ہم پڑھتے ہیں اس کو دیکھ کے بڑے لوگ ایک زمانے میں بڑے بڑے انسپائر ہوا کرتے تھے. ہمارے ہاں بھی اس طرح کی نثر لکھی گئی، لیکن وہ تو میلو ڈرامیٹک نثر ہوا کرتی تھی. نیاز فتح پوری کی، سجاد جلدرم کی، اس طرح کے لوگوں کی. ٹیگوریت بھی جسے کہتے ہیں، ٹیگور نے بھی اس طرح کی نثر لکھی تھی. تو خلیل جبران کی اس طرح کی نثر کی بہت سے لوگ داد دیتے ہیں. میں ان کی شاعری کی لیکن ان کے بیانیہ کی میں داد دے سکتا ہوں. شاعری کی الگ بات ہے، بیانیہ کی داد دے سکتا ہوں. اور اس بیانیہ کا جتنا خوبصورت استعمال جسٹس کھوسہ نے کیا ہے، وہ تو اب گھر گھر میں اور دفتر دفتر میں ہر جگہ جو وہ اس کا چرچا ہو رہا ہے. فیصلہ جو لوگ بھول گئے اس کو لے کے پھر رہے ہیں جی. میرا خیال میں ذہین آدمی اگر وار کرنا چاہے تو کمال کا وار کرتا ہے جی. یہ جو اوچھے وار آپ لوگوں سے کرواتے ہیں اس کے اثرات نیگیٹو پڑتے ہیں، لیکن یہ تو گھر گھر چرچا ہے. اور چرچا کیا خوب لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں اس کو جی. اچھا جی، اب وہ جو فیصلہ تھا اس کی کاپیاں بھی بھیج دی ہیں 14 جگہوں پہ. ایوان صدر بھی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے، کہ کسی کو شک نہ رہے نا. اسپیکر کو بھی بھیج دی ہے جی، اور الیکشن کمشنر کو بھیج دی ہے جی. اس کے علاوہ چاروں ہائی کورٹس کو بھیج دی ہیں اور نیب کو بھی بھیج دی گئی ہیں. ہر جگہ بھیج دی گئی ہیں کاپیاں، 14 جگہوں پہ بھیج دی گئی ہیں کہ ضروری ہے کہ لوگ بھی کارروائی جس نے کرنی ہے کریں. بار آپ کے کورٹ میں الیکشن کمیشن سوچے اسے کیا کرنا ہے. اس کو بھی ایک ریفرنس آ گیا ہے، ایک پرائیویٹ ریفرنس، کہ بھائی جب نااہل قرار دیا جاتا ہے کسی شخص کو تو اس کی ممبرشپ کے لیے اسپیکر کا موو کرنا ضروری نہیں ہوتی، لیکن کمیشن خود ہی نوٹیفائی کر سکتا ہے. تو ادھر سے یہ ہے کہ اسپیکر پر انحصار ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ نہیں کریں. اب لگتا ہے تو مجھے یہ ہے کہ زرداری صاحب اس فیصلے کا وقت آنے سے پہلے ہی کچھ فیصلہ کرانے کے موڈ میں ہیں. وہ فیصلہ کیا تھا؟ ہاں، نواز شریف صاحب سندھ میں ہیں جی، رتو ڈیرو وغیرہ وہ انہوں نے تقریریں کی. نیشنل فرنٹ، سندھ نیشنل فرنٹ، ممتاز بھٹو صاحب نے جوائن کر لیا ان کی پارٹی کو، پوری پارٹی ضم کر دی تھی. ممتاز بھٹو کل میں نے شام کے پروگرام میں کچھ وضاحتیں کی تھی، عرض کیا تھا کہ وہ قوم پرست لیڈر گنے جاتے ہیں. فیڈریشن کی بجائے کنفیڈریشن کا استعمال، لفظ کے استعمال انہوں نے پہلی بار شروع کیا تھا. اور یہی کہ 40 کی قرارداد کے مطابق پاکستان جو ہے اس کے صوبوں کو خود مختاری دی جائے. 40 کی قرارداد کا ذکر کرنے والے 2-4 جو لوگ ابتدائی تھے ان میں سے ہیں. خاص طور پر مغربی پاکستان میں 40 کی قرارداد کے حوالے سے ایک جو اٹارنی مانگی تھی انہوں نے مانگی تھی. اور وہ قوم پرستوں کے لیڈر بھی گنے جاتے تھے. دہسر انہیں کہتے تھے سندھ کے محاورے کے مطابق، جسے 10 سروں والا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا ذہین اور طاقتور آدمی. ایسا ڈریگن، دیکھیں نا، ڈریگن کا لفظ ہم تو بلا کہیں گے، افرید کہیں گے، لیکن چینیوں کے ہاں وہ ایک طرح کی ایک اچھا سمبل بنتا ہے. تو یہ وہ ایک بلا کہہ لیا کچھ جس کے 10 سر ہیں. اور 10 سر ہونے کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں کیا وہ کہنا چاہتے ہیں. ذہانت بھی، طاقت بھی، اور ایک اس پہ قوت کے وہ ہر جگہ. تو یہ ان کی بڑی عزت و وقار ان لوگوں میں تھا، لیکن الیکشن کبھی نہیں جیتا انہوں نے جی. اور یہ کہنا کہ وہ علیحدگی پسند یا قوم پرست ہیں، یہ بھی غلط ہے. ایسا ہوا ہے کہ وہ انٹرم گورنمنٹ میں اس وقت شامل ہوئے ہیں جب یہ کام اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا. اور اس لیے یہ بھی گنا جاتا ہے کہ اندر سے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلسل شکستوں کے بعد بھٹو کے ٹیلنٹڈ کزن تھے جی. سندھ کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا اور جب لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا میرے ٹیلنٹڈ کزن ہے. اور جب ان کی نہیں چلی تو پھر جتوئی صاحب کو لے آئے اور ان کو جتوئی صاحب کی جگہ لے آئے.
میں ان کے زمانے میں 1 سال میں نے کراچی جیل میں گزارے ہیں، اس لیے جب اس کے بعد کبھی ان کا انٹرویو لینے کا موقع ملا تو میں نے اپنا تعارف یہی کرایا کہ میں آپ کی قید میں رہا ہوں، اس میں کوئی ناراضگی کی بات مجھے نہیں ہے، وہ تو میرے پروفیشنل کیریئر کا حصہ تھا۔ اب بہرحال وہ ان کے شامل ہونے سے مسلم لیگ کو تو ایک لگتا ہے ایک فورسز سندھ میں ان کی طرف آ رہی ہیں۔ ابھی عمران خان نے جانا ہے، وہ کیا جیتے ہیں، وہ کیا لیتے ہیں، وہ کیا حاصل کرتے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ اب آج کل سروے کا بہت تذکرہ ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ عمران خان سندھ میں بھی بڑے طاقت پکڑ چکے ہیں، بلوچستان میں پکڑ چکے ہیں، اور فرنٹیر میں تو نمبر 1 پر ہیں تمام پارٹیوں کے مقابلے میں، اور پنجاب میں بھی نمبر 2 پر ہیں، 44% مسلم لیگ ہے اور 33% وہ ہیں، اور جنوبی پنجاب میں لگتا ہے کہ وہ آؤٹ کلاس کر گئے ہیں نون لیگ کو بھی اور دوسری جماعتوں کو بھی۔ تو عمران خان بھی ایک قوت کے طور پر ابھر تو رہے ہیں جی۔ دیکھیں آنے والے الیکشن میں بہت سارے فیصلے جو ہیں نا وہ وقت کرے گا، حالات کرے گا، کیا بنتا ہے۔ وہاں نواز شریف صاحب نے تقریریں کی کہ جو کچھ حالات ہیں اس کے ذمہ دار زرداری صاحب ہیں، ان کا کیا درا ہے سب کچھ جی، اور یہ بھی کہا کہ زرداری کو سندھیوں نے ووٹ دیے، بے نظیر کی شہادت کے بعد زرداری کو ووٹ دیے۔ ابھی بے نظیر کے ووٹ تو مجھے ملنے چاہیے تھے، میں نے ساتھ دیا بے نظیر کا اور میں نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، وہ ووٹ تو مجھے ملنے چاہیے تھے، آپ نے زرداری کیوں دے دیے۔ بہرحال یہ سیاست میں اچھی بات ہے کہ ڈائلاگ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، دوسروں تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس پر ہر طرح کی بات کی جاتی ہے، وہ ہو رہی ہے جی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت سی باتیں کھل سکتی ہیں۔ اب اگر یہ الیکشن کمپین لمبی نہ ہو جائے نا جی تو یہ ایک بڑی پازیٹیو صورتحال ہے جو پیدا ہو گئی ہے۔ 2-3 مہینے میں کوئی فیصلہ کریں اور ادھر جو بھی آئے طے ہو کے سامنے آئے، وہ لمبی الیکشن کمپین میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اور اب تو اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں جی، میں نہیں کہتا مجھ سے سیکھ کے کہہ رہے ہیں یا مجھ سے پوچھ کے کہہ رہے ہیں یا مجھ سے متاثر ہو کے کہہ رہے ہیں، لیکن اب اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ لمبی الیکشن کمپین ملک کے لیے اچھی نہیں ہوا کرتی۔ پہلی الیکشن کمپین جو سن 70 میں چلی تھی، اور نہیں تو کم از کم 1 سال ضرور تھی۔ 1 سال میں اس لیے کہتا ہوں کہ سیاست کی اجازت 1 جنوری سے ملی تھی اور دسمبر میں جا کے الیکشن ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی الیکشنرنگ ہو رہی تھی آخر میں، اور لیکن اس الیکشن کمپین کا نتیجہ بہت اچھا نہیں نکلا پاکستان کے لیے، اس لیے ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہنگامے ہو رہے ہیں جی لوڈ شیڈنگ پر، یہ شدید واٹا کے دفتر پر حملے، لوڈ شیڈنگ سے تنگ، سپر لیڈ ہے جی، یہ سپر لیڈ ہے اور بڑی امپورٹنس کے ساتھ اس کو دیا گیا ہے، اور ٹھیک ٹھاک یعنی کہ اس کا اثر ہے۔ ایک اور چھوٹی سی خبر ہے، کل بھارت کے وزیر دفاع نے کہا جی 39 ارب روپے اور مانگے، انہوں نے کہا چین بہت طاقت پکڑ رہا ہے اور پاکستان اور چین کا اتحاد بڑا زوردار ہو رہا ہے، دفاع کوئی نیا ہوا بھائی۔ تو چین کے سفیر نے بھی کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ انڈیا کے وہ ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ پیسہ لینا چاہتے ہیں اپنی حکومت سے بجٹ میں مزید 39 ارب روپے ڈالر کے روپے پتہ نہیں کیا وہ مانگ رہے ہیں، جس کا کوئی اثرات جو بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ ایسی بھی خبریں لندن سے آئی ہیں جی، 2 خبریں ہیں انٹرنیشنل۔ ایک تو لندن سے انہوں نے کہا کہ یار ایسے مہنگے سوٹ پہننے والا شخص کے پاس گاڑی بھی نہ ہو، یہ کچھ بات سمجھ نہیں آتی۔ ان کے جو گیلانی صاحب کے احساسے ظاہر ہوئے ہیں اس میں پتہ چلا کہ ان کے پاس گاڑی نہیں ہے، کار نہیں ہے۔ بیٹے کے پاس ہے نا وہ 1 کروڑ 1.25 کروڑ کی گاڑی جو ہڈ سکینڈل پہ ہم لوگوں نے منسوب کر دی تھی، تو اب ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، 1 کروڑ 1.5 کروڑ کے احساسے ہیں، بالکل بیچارے ایسے ہی ہیں، برا حال ہے۔ وہ تو انہوں نے کتاب میں بھی لکھا تھا کہ گھڑی بیچنے کا کہا تھا بیوی کو کہ بیچ کے گھر کا خرچ چلاؤ، کچھ اس طرح کے حالات تھے، برے حالات بتائے تھے انہوں نے۔ تو سیاستدانوں کے حالات جب بتائے جاتے ہیں ایسے ہی ہوا کرتے ہیں جی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس سے شاندار سوٹ پہنتے ہیں، لاکھوں کے جوڑے پہن کر آتے ہیں، ان کا گاڑی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا میڈیا برطانیہ کا بھی اپنے انداز سے بات کرنا۔ اور ایک اور بھی جی صدر آلانت فرانس کے، انہوں نے کہا کہ سرکوزی ملوث تھے، وہ اس میں اگسٹا آبدوزوں کا وہ جو واقعہ ہوا تھا پاکستان کو بیچنے کا، کک بیکس میں رشوت دینے میں، اس وقت یہ وزیر بجٹ تھے اور اسپوکس مین تھے اس وقت وزیر، تو انہوں نے کوئی گڑبڑ کی تھی، تو وہ مقدمہ تو ان کو استثناء حاصل تھا، ہاں استثناء حاصل تھا، جو 15 جون کو ختم ہو جائے گا، اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی، مقدمہ چلے گا۔ اچھا جو استثناء کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ استثناء، اور وہ اس پہ کیا ہے 11 فرانسیسی مارے گئے تھے کراچی میں جی، اور آبدوزیں پاکستان، اور اس میں کہا جی وہ تو اصل میں کک بیک لینے کا مسئلہ تھا، یہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے ہی نہیں، کوئی نہیں، ٹیررزم ہے ہی نہیں، کک بیکس جن لوگوں نے لی تھی انہوں نے آگے پے نہیں کی تھی، جس کے طور پر یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی۔ کک بیک پاکستان میں لی جائیں اور کہاں پہنچی ہوں گی، کہاں گئی ہوں گی، یہ بات ہمیں بھی تو سوچنی چاہیے، ہمیں بھی اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے جو پیدا ہوئی، یہ لیتے ہیں ایک وقفہ جی، وقفے کے بعد بات کرتے ہیں۔